الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میرے معزز محترم اور مکرم مجاہد اور مواحد بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعجز الناس من عجز فی الدعاء، لوگوں میں سب سے زیادہ عاجز وہ ہے جو دعا سے بھی عاجز آ جائے۔ سب سے زیادہ کمزور، سب سے زیادہ ضعیف، سب سے زیادہ تھکا ہوا، سب سے زیادہ مسکین وہ آدمی ہے جو دعا بھی نہیں مانگتا۔ دعا اتنا آسان کام ہے، اتنا آسان کام ہے کہ دنیا کے اندر اتنا آسان کوئی اور کام ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ دعا کے لیے وضو بھی شرط نہیں ہے، دعا کے لیے مسجد میں آنا بھی شرط نہیں ہے، دعا کے لیے نماز پڑھنا بھی شرط نہیں ہے، دعا کے لیے تلاوت کرنا بھی شرط نہیں ہے، اور تو اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا بھی شرط نہیں ہے، دعا کے لیے زبان سے الفاظ نکالنا بھی شرط نہیں ہے۔ اگر دل ہی دل میں کوئی دعا مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی قبول فرماتے ہیں۔ تو اتنا کام آسان ہے دعا کرنا کہ دنیا کے اندر اتنا آسان کام کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے آپ کو اور مجھے چاہیے کہ ہم اپنی عبادات کے اندر جہاں دوسرے اعمال کرتے ہیں، ساتھ ساتھ بہت ساری محنت دعا مانگنے میں بھی کرنی چاہیے۔ چلو اس کے ساتھ ایک اور کام بھی کرنا ہے کہ دعا خود بھی مانگیں اور دوسروں سے بھی عرض کریں کہ ہمارے حق میں دعا کریں، کیونکہ بسا اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری مشکل کو، ہماری پریشانی کو، ہمارے کام کو دوسرے کی دعا کے ساتھ معلق کیا ہوتا ہے۔ وہ بندہ دعا مانگے گا اس کے حق میں تو میں اس کی دعا کو قبول فرماؤں گا۔ اگر وہ دوسرا بندہ ہمارے حق میں دعا کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے مسائل کو حل فرما دیتے ہیں۔ صحابہ کرام کا بھی یہ طریقہ کار تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں کرواتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ محترمہ کو کئی مرتبہ اسلام پیش کیا، مسلمان نہیں تھی، وہ اسلام قبول ہی نہیں کرتی تھی۔ ایک مرتبہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام ان کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے بجائے اسلام قبول کرنے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ نازب الفاظ کہے جو مجھے گراں گزرے، مجھے بڑی تکلیف ہوئی۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روتا ہوا آیا اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی والدہ محترمہ کو اسلام کی دعوت دیتا رہتا ہوں، آج بھی میں نے دی، لیکن آج انہوں نے قبول تو نہیں کیا، بجائے اس کے قبول کرتی وہ آپ کے خلاف اناپ شناپ بولنے شروع ہو گئے اور ایسے الفاظ کہے کہ مجھے ناپسندیدہ گزرے، بہت گراں گزرے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فدعوا اللہ ان یہدی ام ابی ہریرہ، اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنی والدہ محترمہ کے لیے اللہ سے ہدایت کی دعا نہیں مانگی ہوگی؟ بہت مرتبہ مانگی ہوگی، لیکن ابو ہریرہ کی والدہ کا اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معلق فرما دیا تھا۔ جب یہ دعا فرمائیں گے تو ان کو ہدایت ملے گی، اور وہ ہوا بھی ویسے ہی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، میں اٹھ کر بھاگا اور خوشخبری دینے کے لیے والدہ محترمہ کو کہ آپ کے حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے۔ بھاگتا ہوا جب دروازے پر پہنچا تو دروازہ بند تھا، آواز آیا کون ہے؟ میں نے کہا ابو ہریرہ۔ فرمایا ٹھہر جا۔ میری والدہ محترمہ نہا رہی تھی، میری والدہ محترمہ نہا رہی تھی اور نہانے کی وجہ سے پانی گر رہا تھا اور گرنے کی آواز میں سن رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد والدہ محترمہ نے دروازہ کھولا، اور جیسے ہی دروازہ انہوں نے کھولا تو ابھی اوڑھنی اپنے سر پر نہیں رکھی تھی تو فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتی ہوں، ابو ہریرہ تو گواہ رہنا، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے بندے ہیں مسلمانوں کے۔ تو اس روایت سے معلوم ہوتا ہے، مسند احمد کی روایت، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسروں سے دعائیں کروانی چاہیے، کیونکہ بسا اوقات ہمارا مسئلہ اٹکا ہوا ہوتا ہے دوسرے کی دعا کے ساتھ۔ وہ ہمارے حق میں دعا مانگے گا تو ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے، ہماری بگڑی پار ہو جائے گی۔
جب وہ دوسرا دعا مانگتا ہے تو ہمارے حق میں تو ہمارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، بگڑیاں بن جاتی ہیں، بیماریاں شفا میں تبدیل ہو جاتی ہیں، مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر میں ایسا لکھا ہوتا ہے۔ تو دوسروں سے دعائیں کروانی چاہیے، اپنے والدین سے کروائیں، سفید داڑھی والوں سے کروائیں، نمازی سے کروائیں، نیک آدمی سے کروائیں، حج پر جو عمرے پر جا رہے ہیں ان سے دعائیں کروائیں۔ یہ دعا کروانی چاہیے۔ ایک اور واقعہ ذہن میں آیا، منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے بڑے ولی گزرے، نزہۃ المجالس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے اندر ایک آدمی تھا جو بڑا ظالم قسم کا تھا، شرابی تھا، کبابی تھا۔ اس آدمی کے پاس ایک غلام تھا، وہ رات کو روزانہ شراب اور شباب کی محفل لگاتا تھا، دوستوں کو بھی بلاتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کھانے میں کچھ دیر تھی تو غلام کو کہا کہ یہ پیسے لے 4 درہم اور جا کر فروٹ لے آ، جب تک ہم کھانا آ جائے تب تک تو فروٹ لے کر آ جا۔ تو غلام فروٹ لینے کے لیے جب گیا تو راستے میں وہ دیکھتا ہے کہ منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے ہیں، کچھ بندے بھی کھڑے ہوئے ہیں، اور ایک آدمی نے صدا لگائی ہوئی تھی کہ مہربانی کر کے مجھے 4 درہم دے دے، مجھے ضرورت ہے۔ تو منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کون ہے جو اس کو 4 درہم دے گا، میں اس کے حق میں 4 دعائیں کروں گا۔ کون ہے جو اس کو 4 درہم دے گا، میں اس کے حق میں 4 دعائیں کروں گا۔ تو یہ جو غلام تھا، اس کو آقا نے 4 ہی درہم دیے تھے، اس نے وہ 4 درہم آ کر اس غریب مسکین کو دے دیے، منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر۔ پھر منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ اس نے اس کو 4 درہم دیے ہیں، اور فرمایا جو بھی تو بول، تیرے حق میں دعا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس غلام نے کہا کہ میرے حق میں آپ یہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اپنے آقا سے آزادی نصیب فرمائے۔ وہ بڑا ظالم قسم کا آدمی ہے، مجھے وہ آزاد کر دے، مجھے چھوڑ دے، میں چلا جاؤں، میری جان چھوٹ جائے اس سے۔ منصور بن عمار رحمۃ اللہ نے فرمایا اللہ اس غلام کو آزادی نصیب فرما۔ دوسری دعا بتا۔ اس نے کہا کہ میں نے آپ کو 4 درہم دیے ہیں، آپ میرے حق میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا عوض مجھے عطا فرما دے۔ منصور بن عمار رحمۃ اللہ نے دعا مانگی، الہ العالمین اس نے 4 درہم دیے ہیں، اس کو اس کا عوض نصیب فرما۔ تیسری دعا کون سی؟ تیسری دعا میری یہ ہے کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی میرے آقا کو ہدایت نصیب فرمائے اور وہ نیک بن جائے، اس کے دوست بھی نیک بن جائیں۔ تو منصور بن عمار رحمۃ اللہ نے فرمایا اللہ اس کے آقا کو ہدایت نصیب فرمائے، اس کے دوستوں کو بھی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ چوتھی دعا یہ مانگی کہ آپ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہماری، آپ کی، میرے آقا کی، سب کی مغفرت فرما دے۔ منصور بن عمار رحمۃ اللہ نے فرمایا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما۔ 4 درہم کے عوض میں منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ نے 4 دعائیں اس بندے کو دی۔ یہ غلام اب خالی ہاتھ ہو چکا تھا، اس کے پاس پیسے نہیں تھے، وہ سیدھا گھر گیا۔ آقا نے دیکھا کہ غلام دیر کر رہا ہے، آیا نہیں۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچا تو آقا اس کے اوپر ناراض ہو گیا اور اس کو ڈانٹ پڑانے لگا اور اس کو تنگ کرنے لگا۔ تو غلام نے کہا کہ میری بات تو سن لے، میں اپنا مسئلہ تو بتاؤں۔ چلو بتاؤ مسئلہ یہ ہے کہ میں راستے میں جا رہا تھا تو منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ جو آدمی اس غریب کو 4 درہم دے گا تو اس کو میں 4 دعائیں دوں گا۔ تو میں نے 4 درہم اس غریب کو دے دیا اور 4 دعائیں لے کر آیا ہوں۔ آقا نے کہا کہ کون سی 4 دعائیں تو لے کر آئے ہیں؟ کہنے لگا پہلی میری دعا یہ تھی کہ آپ دعا کریں کہ میرا آقا مجھے آزاد کر دے۔ منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ کی دعا قبول ہو گئی۔ آقا نے فرمایا کہ چلو اس دعا کے عوض میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ دوسری دعا کون سی تھی؟ غلام نے کہا میں نے یہ دعا کروائی تھی کہ آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے 4 درہم کے عوض ان کا عطا فرما دے۔ آقا نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، 4 درہم کے عوض میں 4000 درہم تمہیں دیتا ہوں۔ اس کا عوض بھی آ گیا۔ تیسری دعا کون سی کروائی تھی؟ آقا نے پوچھا۔ غلام نے کہا کہ تیسری دعا میں نے یہ کروائی تھی کہ اللہ آپ کو اور آپ کے دوستوں کو ہدایت نصیب فرمائے، آپ توبہ کر لیں اور یہ کام چھوڑ دیں شراب و شباب والا۔ تو آقا نے کہا کہ میں نے آج سے توبہ کی، آئندہ کبھی بھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں۔ چوتھی دعا کون سی کروائی؟ چوتھی دعا یہ کروائی تھی
کہ میں نے اس منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا تھا کہ اللہ آپ کی میرے آقا کی سب کی مغفرت فرمائے. تو پھر آقا نے دیکھ کر کہا کہ جو میرے ہاتھ میں تھا، اختیار میں تھا، میں نے وہ کر دیا. اب معاف کرنا، مغفرت کرنا یہ احکم الحاکمین کے ہاتھ میں ہے، وہی ہم سب کو معاف کر سکتا ہے، میں تو کسی کو معاف نہیں کر سکتا. جب یہ بات فرمائی تو اب نشست برخاست ہو گئی. اب یہ غلام تو آزاد ہو چکا تھا. اب یہ جو آقا تھا رات کو جیسے ہی جا کر سویا تو اس کو خواب میں کسی کہنے والے نے کہا اور بشارت دینے والے نے بشارت دی کہ مبارک ہو آپ کو، جو آپ کے ہاتھ میں اور اختیار میں تھا آپ نے وہ کیا، جو ہمارے اختیار میں ہے وہ ہم کر رہے ہیں. چلو ہم نے تم سب کو مغفرت دے دی، ہم تم سب سے راضی ہیں، ہم نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دی. منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے اس غلام کا بیڑا پار لگا دیا اور اس کی کشتی جو ہے کنارے پر آ گئی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوش و خرم والی زندگی اپنانے لگا. تو دوسروں سے دعائیں منگوانی چاہیے، عرض کرنا چاہیے والدین کو، بڑوں کو، سفید داڑھی والوں کو، نمازی کو، حاجی کو، عامر کو، عمرہ کرنے والے کو، ان سے عرض کرنا چاہیے کہ ہمارے حق میں دعا کریں. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ایمان کی زندگی، ایمان پر موت نصیب فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب